سینئر تجزیہ کار سلمان غنی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ سلمان صاحب، آپ نے آج کا خطاب سنا، کیا کہیں گے، کیا تجزیہ ہے آپ کا اس پر؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے آرمی چیف نے ایک حقیقت پسندانہ ویو پیش کیا ہے، اور یہ صرف ان کا نہیں ہے، یہ پاکستانی فوج کا ترجمان ہے۔ انہوں نے ایک طرف دیکھیں بڑے تلخ حقائق تھے، ان کا اعتراف کیا ہے کہ 70 سال تک کی مداخلت ہوتی رہی، اور جب فوج نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے سیاست میں مداخلت نہیں کرنی، تو اچھا ہوتا ہے کہ اس عمل کو خوشائند قرار دیا جاتا ہے، اس کا خیر مقدم کیا جاتا ہے، لیکن ایک جھوٹا بیانیہ بنا کر ایک اذعان کی کیفیت طاری کی گئی ہے۔ آج ان کے خطاب سے بہت سارے سوالات بھی کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ سوال سب سے اہم یہ ہے کہ اگر فوج نے اپنے آپ کو اپنے آئینی کردار تک محدود کیا ہے، تو دوسری طرف پاکستان کے سیاستدانوں کو بھی اپنے طرز عمل پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم تو اپنی پوزیشن پہ آ گئے، لیکن اگر پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے تو پاکستان کے سیاستدانوں کو بھی اپنے طرز عمل پر نظر ثانی کرنا ہے اور ملک کو آگے لے جانا ہے۔ فوج کے رول کے بارے میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جی بات ہے کہ پاکستانی فوج نے بڑی قربانیاں دی ہیں، اس میں کوئی دو آرا نہیں۔ خاص طور پہ انہوں نے مشرقی پاکستان کا ذکر بھی کیا، مشرقی پاکستان کے حوالے سے بھی انہوں نے واضح کیا کہ بار بار جو کہا جاتا ہے کہ 92,000 لوگ جو ہے ہمارے جو عملن میں لڑنے والے لوگ تھے وہ 34,000 تھے، اور 4.5 لاکھ کی فوج سے ہمارا مقابلہ تھا، اور اس میں کوئی شک نہیں یہ حقائق ہیں جو قوم کے سامنے آنے چاہیے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے ان کا جو آج کا خطاب ہے یہ بہت اہم ہے، ایک اہم پیش رفت ہے کہ پاکستان کی فوج پاکستان کے چیف نے یہ اعتراف بھی کیا کہ ماضی کے اندر مداخلت ہوتی رہی ہے اور اب یہ مداخلت ختم ہو گئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے چیف نے اس خطاب کے بعد گیند پاکستان کے سیاستدانوں کی کورٹ میں ڈال دیا ہے۔ کیا انہیں اب ذمہ داری کا احساس ہے؟ کیا وہ پاکستان کو آگے لے جانے کی پوزیشن میں ہیں؟ کیا وہ پاکستان کے جو درپیش بڑے بڑے چیلنجز ہیں اس سے نبردآزما ہو سکیں گے؟ میرا خیال یہ نکات سے ان کی تقریر کے بڑے اہم تھے۔ ٹھیک ہے سلمان صاحب، ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔